محترم دوستوں اور بزرگوں، اب تمہارے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ مولوی صاحب یہ ہوگا کیسے؟ اگر بس میں نہ ہوتا تو قرآن ہمارے اوپر ہی نہ ڈالتا۔ یہ بات تو میں کہوں گا نہیں کہ دعوت کا کام فرض ہے، کہ واجب ہے، کہ مستحب ہے، کہ مباح ہے، یہ میرا کام نہیں۔ یہ تو تم مفتیوں سے پوچھ لو، یہ تو مفتی بتائیں گے، یہ مفتی حضرات کا کام ہے۔ ہم تو اتنی بتاتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ پورے قرآن میں جو خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا وہ خطاب پوری امت کو ہوگا۔ پورے قرآن کے اندر جو خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا وہ خطاب پوری امت کو ہوگا، کیونکہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، واتبعوہ لعلکم تہتدون، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے۔ اطاعت کے معنی کہا ماننا، اور اتباع کے معنی جیسا وہ کرے ویسا کرنا۔ یہ دونوں حکم اللہ پاک نے ہمیں دیے، تو اگر خطاب اللہ کے پیارے نبی کو ہوگا تو وہ حکم ہم لوگوں پر بھی ہوگا، پوری امت پر ہوگا، جب تک کہ وہ خصوصیت کسی بات کی نہ بتاوے۔ اس وقت تک جو حکم اللہ کے پیارے نبی کو ہے وہ حکم پوری امت کو ہے۔ اب یہ جو تبلیغ کا حکم ہے یہ فرض ہے یا مستحب ہے یا حلال ہے، یہ تو علماء کرام بتائیں گے۔ میں تو صرف آیت کریمہ پڑھ کے سنا دوں گا، سیدھا آدمی سیدھی بات۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول جو کچھ آپ کے اوپر بھیجا اس کی آپ تبلیغ کیجیے، یہ حکم ہے۔ اچھا، فرض ہے، مستحب ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، حلال ہے، کیا ہے؟ یہ ہم سے بالکل مت پوچھنا بھولے سے بھی، یہ تو مفتی بتائیں گے، مفتی حضرات سے پوچھتے رہنا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے کہ ساری زندگیاں ان کی کتابوں کے اندر گزری، قرآن کی تفسیروں میں گزری، حدیثوں کے اندر گزری، وہ رات کو سوتے بھی ہیں تو قال اللہ اور قال رسول ان کے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ وہ ہو گئے جو ہر وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان علماء کرام کو کہ جو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اور جو ہمارے سروں کے تاج ہیں اور جو ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے ہاتھوں ساری پبلک ارے تبلیغ میں نکل کر اگر کسی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا دین کے چلنے کا تو حلال حرام ہم کو بتانے والا کون ہوگا؟ یہی علماء کرام ہوں گے، یہی ہمیں بتائیں گے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اس لیے علماء کرام کی قدر ہم سب کو کرنی ہے، اور علماء کرام سے بھی میں بہت ہی ادب کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارا یہ تبلیغ کا کام ہے، اس کے اندر غیر تربیت یافتہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے اور کوئی بے اصولی ہو جائے تو اس کو آپ لوگ تبلیغ کا اصول قرار نہ دیں۔ یوں نہ کہیں کہ تبلیغ والے یوں کرتے ہیں، تبلیغ میں وہ بات نہیں بتائی جاتی۔ اس نے اگر کوئی غلطی کی، جیسے ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے نماز میں، اور نماز میں جو قرآن غلط پڑھا تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ تو نے ٹھیک نہیں پڑھا، ٹھیک یہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے قرآن میں یوں ہے کیونکہ یہ پڑھ رہا، یہ نہیں کہیں گے، قرآن تو جیسا ہے ویسا ہے، اس نے غلط پڑھا تو اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو بھائی اگر تبلیغ کا کام کرنے والا کوئی غلطی کرے، تنہائی میں بلا کر مذاکرہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں، آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ ہے، لیکن مذاکرہ ایسا نہ ہو کہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے، ہنگامہ اور دو فرقے بن جائیں، اس طریقے کے مذاکرے مفید نہیں ہوں گے۔ یہ میں علماء کرام سے دس بستہ کہوں گا کہ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی ہم اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بالکل اصولی، ہم تو بالکل پکے، ہم تو بالکل جبریل، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار، اگر یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو غلط ہے۔ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، برا کام تبلیغ میں لگ کر بھی کرے گا تو اس کو بھی قیامت کے لیے بدلہ اللہ پاک اس سے لیں گے۔ اس لیے علماء کرام سے بھی میری درخواست ہے، دس بستہ ادب کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ تو ادب کے ساتھ بھی میں کہوں گا، اور عام مجمع جو ہے ادب تو اتنا بھی کرنا ہے، لیکن ذرا دبنگ طریقے پر کہہ سکتا ہوں، عام مجمع کے اندر دبنگ طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن علماء کرام کے سامنے تو ادب سے ہی کہنا چاہیے۔ کیا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہے نبیوں کے وارث ہیں، تو ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، جتنی قدر کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، اور علماء جو ہیں ان عوام کی بھی قدر کریں، یہ بیچارے اپنی جان اپنا مال لے کر ملک و قوموں میں پھرتے ہیں، کوئی اونچ چوک ہو جائے
تو ان لوگوں کو سمجھا بجھا کے آپس میں مذاکرے کر کے اسے رفع دفع کیا جائے, اس کو ایک مسئلہ نہ بنایا جائے. اچھا ہاں, پھر میں بھول جاؤں گا, ڈائبٹیز کی بیماری بھول پہنچ جاتا ہوں, لیکن اللہ پاک پھر یاد بھی دلا دیتے اپنے فضل سے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے پیارے رسول, جو کچھ آپ پر اتارا یہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے. اچھا, آگے کا جو لہجہ ہے قرآن کا, وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو آپ نے رسول ہونے کا کام بالکل نہیں کیا. یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ تبلیغ کا کام کرنا ضروری ہے, ضروری ہے, ضروری ہے, ضروری ہے. کوئی نہیں پکڑ سکے گا تمہیں. ضروری کا لفظ کہو گے کوئی نہیں پکڑ سکے گا. اور جہاں فرض عین کہہ دیا, فرض کفایہ کہہ دیا, مستحب کہہ دیا, مباح کہہ دیا, تو چاروں طرف سے پھر پوچھا جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہو گے کوئی پکڑ نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا ہے, ہم بھی کہہ رہے قرآن کہہ رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستوں کہ دعوت کا کام ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے.